الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خطيب الأنبياء والمرسلين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام سامعین کرام، حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے کے لیے سننے کے لیے جمع ہونا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امید ہے کہ قبول ہوگا، کیونکہ ایسی خوبصورت محافل مجالس نور بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہیں۔ اس محفل کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان پر ایسے کلمات جاری فرمائے جو میرے لیے بھی نفع بخش ہوں اور آپ کے لیے بھی نفع مند ہوں، اور آپ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اترنے والی رحمتوں اور برکتوں میں سے یہ مل جل کے محفلیں کرنا، یہ ذکر کرنا، یہ ذکر گھر میں بیٹھ کے بھی ہو سکتا تھا، میں فیضان مدینہ میں بیٹھ کے کر سکتا تھا، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بچوں کے ساتھ بھی کر سکتے تھے، اور تنہائی میں جو ذوق نصیب ہوتا ہے، جو لذت ملتی ہے، اس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ آپ نے اگر محسوس کیا ہو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے حضور کی کوئی نعت پڑھ رہے ہوں تو اس وقت دل کی جو کیفیت بنتی ہے، تو اس وقت جو عشق و محبت پیدا ہوتا ہے، یقیناً اس کا جواب نہیں۔ تو یہ جو مل بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر بیضاوی کے اندر لکھتے ہیں کہ مل جل کے ذکر کرنے کا، دعائیں کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالی غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے۔ علامہ بیضاوی فرماتے ہیں کہ اگر 40 بندے مل بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی ذکر کرتے ہیں، کوئی دعا کرتے ہیں، اور ان 40 میں سے ایک کا ذکر کرنا، سننا رب کو منظور ہے، مقبول ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم و کریم ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس ایک کا قبول کرے گا باقی 39 خراب کر دے گا۔ اس کی شان رحیمی اور کریمی کے لائق یہ ہے کہ ایک کا قبول کرے گا، اس کے صدقے باقی 39 کا بھی قبول کر لے گا۔
تو میں گھر میں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کروں، آپ گھر میں بیٹھ کے ذکر کریں، پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن سب مل جل کے کریں گے تو کسی ایک کے صدقے اللہ قبول فرما لے گا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میں جس کا ذکر سننا یا ذکر کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول اور منظور ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہم سب کا یہ گلدستہ عقیدت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو ہم یہ دونوں نزدیک سے اکٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ہم نے ایک عقیدت کا ایک گلدستہ تیار کرنا ہے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ مجھ سے پہلے تلاوت کی صورت میں، نعت کی صورت میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ پھولوں کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ مجھ سے بعد بھی اپنے فیصل مدنی صاحب جو ہیں وہ نعت خوانی پیش کریں گے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تو ہم نے یہ جو عقیدت کا گلدستہ ہے یہ تیار کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے یہ عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو یہ جو محفل ہم نے سجائی ہے ایک ایسی بھی مجلس تھی، ایک ایسی بھی محفل تھی جس کو مسجد نبوی کا سین میسر آیا تھا۔ آج ہم فیضان عشق رسول میں حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ ایک حضور کے ذکر کی محفل وہ بھی تھی جس کو سجنے کے لیے مسجد نبوی کا سین میسر آیا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ اتنے میں حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لے آتے ہیں۔ آگے پوچھتے ہیں میرے صحابہ ما اجلسکم، ماں آج کی یہ جلسہ کیسا ہے، یہ جلوس کیسا ہے، یہ آج کی یہ محفل، یہ مجلس، یہ بیٹھک کیسی ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ کوئی آپ اس کو پوچھ سکتا ہے نا کہ رات کے اس پہر میں آپ جو ہے یہاں پر کیوں اکٹھے ہیں؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا۔ یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی حمد کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی صورت میں ہدایت عطا فرمائی اور آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر احسان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو مبعوث فرما کر ہم پر احسان کیا، ہم اس احسان کے شکریہ میں آج کی یہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم قسم اٹھا سکتے ہو کہ تم اسی کام کے لیے بیٹھے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں کہ واللہ خدا کی قسم ما جلسنا الا لذالک، یا رسول اللہ خدا کی قسم ہم اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ لم استحلفکم تہمۃ لکم، میرے صحابہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تمہاری بات پر یقین نہیں تھا، تمہاری سچائی میں کوئی شک تھا، قسم اس لیے لی ہے کہ تم ادھر محفل سجا کے بیٹھے تھے، حجرے میں جبریل امین میرے پاس تشریف لائے سبحان اللہ، اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ باہر نکل کر تم کو دیکھیے آپ کے غلام کیا کر رہے ہیں۔ آپ کے غلام آپ کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، واللہ یباہی بکم الملائکۃ الی الملأ الاعلی، اور اللہ تبارک و تعالی آسمان کی بلندیوں پر ان پر فخر فرما رہا ہے۔ فرشتوں دیکھو میں نے ان کو اپنا محبوب عطا کیا تھا، میں نے اپنا محبوب ان پر بھیج کر ان پر احسان کیا تھا، میرے احسان کو یہ بھولے نہیں، احسان فراموش نہیں نکلے، آج اس احسان کو یاد کر کے میری تعریفیں کر رہے ہیں، میرا ذکر کر رہے ہیں، میری حمد کر رہے ہیں۔ تو صحابہ محفل میلاد سجا کے بیٹھے تھے، ذکر رسول کی محفل سجا کے بیٹھے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریفیں آسمانوں پہ فرمائی اور جبریل کو پیغام دے کر بھیجا جا کر میرے محبوب کو بھی بتاؤ اور میرے محبوب سے عرض کرو اپنے غلاموں کو بھی بتاؤ تاکہ ان کے دل میں کوئی خوشی داخل ہو۔ اور صحابہ کہتے تھے کہ من اللہ من علینا بک، یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر احسان فرمایا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی بولی دیکھیے، آپ فرماتے ہیں من علینا ربنا ان بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہمارے درمیان محمد عربی کو مبعوث فرما دیا۔ اگر اس کو اردو لہجے میں ڈالیں تو فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا، یا رسول اللہ آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر احسان کیا، تو ہم نے اس احسان کی شکریہ میں یہ محفل سجائی ہوئی۔ اور صحابہ کرام کے نصیب پہ قربان جائے، صحابہ محفل سجا کے بیٹھے
ہم دعائیں کرتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کمال دیا، آپ کو یہ فضیلت دی، آپ کو یہ خصوصیت اور خوبی عطا فرمائی، اور آپ کو یہ وصف عطا کیا کہ آپ بعد وصال بھی جہاں جانا چاہیں آ جا سکتے ہیں۔ کائنات میں جس غلام کو نوازنا چاہے آپ نواز سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ کے اختیار سے آپ جہاں آنا جانا چاہے آ سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ، کرم فرمائیے میرے گھر میں تشریف لے آئیے۔ تو ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی دعائیں کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کیسے پاکیزہ لوگ تھے، اللہ نے کیسی فضیلتیں عطا فرمائی تھی۔ صحابہ ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے، حضور خود تشریف لے آئے۔ تو یہ ہر کوئی حضور علیہ السلام کا منتظر، 12 نبیوں نے حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کی دعا کی، 12 نبیوں۔ ہم نے کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے کوئی تمنا نہیں کی، رب نے احسان کیا، کرم کیا، ہمیں حضور علیہ السلام کو امتی بنا دیا۔ نبیوں کے درجے بہت اعلیٰ، بہت ارفع، رفیع الدرجات ہیں انبیاء کرام علیہ السلام، لیکن حضور کی غلامی اتنا بڑا شرف ہے کہ 12 انبیاء کرام دعائیں کرتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، مالک ہمیں حضور کو امتی کر۔ لیکن ہم پر احسان دیکھیے، رب کی نعمت دیکھیے کہ ہمیں کوئی آرزو نہیں، کوئی تو تمنا نہیں، کوئی دعا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر احسان کیا کہ ہمیں حضور کو امتی بنا دی۔ یہ رب کی نعمتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، رب کی نعمتیں احسان تمہارے اوپر اتنے ہیں کہ تم شمار کرنا چاہو شمار نہ کر سکو۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ فرماتے ایک بزرگ تھے، بیٹھے تھے، دیکھا کہ قریب ایک شخص سویا ہوا ہے، ایک بندہ سویا ہوا ہے، اور وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک سانپ کہیں سے نکلا کسی دیوار کی بل سے اور اس سوئے ہوئے شخص کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ سوئے ہوئے شخص بے غم بے فکر سویا ہوا، اس کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، دنیا و مافیا سے بے خبر، اپنی نیند کی مستیوں میں گم سویا ہوا ہے، اور سانپ اس کی طرف بڑھ رہا ہے، اور میں ڈر رہا ہوں کہ ابھی سانپ اس کو ڈس لے گا۔ پتہ ہے سانپ ابھی اس کے قریب پہنچتا ہے، دیکھا کہ ادھر سے ایک بچھو نکلا، اور بچھو نے جو ہے وہ اس سانپ کی دم کے اوپر ڈس لیا، سانپ کی دم کے اوپر ڈنک مارا تو سانپ جو ہے وہ درد سے تڑپا، اور تڑپ کے اس نے اپنا راستہ بدلا لیا اور دوسری سمت ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ جب تک سانپ اوجل نہیں ہو گیا میں دیکھتا رہا کہ بچھو اس کے پیچھے پیچھے تھا، بار بار اس کی دم کے اوپر ڈس رہا تھا، اور سانپ آگے آگے بھاگ رہا تھا، اور سانپ جو ہے کہیں جا کے دور گم ہو گیا۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ بندے مالک تیرے اس بندے کے اوپر کتنا احسان ہے، کتنا کرم ہے، تیری کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ بیغم سویا ہوا ہے، اس کو نہیں علم کہ تو نے اس کے اوپر کتنا بڑا احسان کر دیا، تو نے اس کے اوپر کتنی بڑی نعمت کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی ہی ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہمیں علم نہیں، جو ہمارے علم نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ السلام کو امتی بنایا، حضور علیہ السلام کا غلام بنایا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، نہ ہم نے کوئی دعائیں کی، نہ ہم نے کوئی بڑی عبادات کی کہ جس کے صدقے میں ہمیں یہ حضور کی غلامی نصیب ہوئی ہو۔ یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اپنے محبوب کا غلام بنا دیا۔ حالانکہ انبیاء کرام حضور علیہ السلام کو امتی ہونے کی دعائیں کرتے ہیں، تو آپ علیہ السلام کی آمد کی آرزویں کی گئی، تمنائیں کی گئیں، تو ہر کوئی انہی کا منتظر ہے، کوئی کہاں اور کوئی کہاں حضور علیہ السلام کا انتظار کر رہا ہے۔ طبہ حمیری ایک نام آپ نے سنا ہوگا، یہ جس نے مدینہ کی بستی آباد کی، یمن کا بادشاہ تھا، اور علماء کرام کا ایک بہت بڑی جماعت اپنے ساتھ لے کے چلا کرتا تھا۔ جب اس کا لشکر چلتا تھا تو لشکر کے اندر جہاں دیگر خادمین ہوتے تھے، فوجی ہوتے تھے، دیگر لشکر ہوتا تھا، تو وہاں علماء کی بھی ایک بہت بڑی جماعت ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ یہ اس کا لشکر جب مدینہ پاک کی بستی سے گزرا، وادی بطحا سے گزرا، تو علماء کی ایک جماعت تھی، جب وہ اس بستی سے گزرے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر پڑھ رکھا تھا کہ جو نبی آخر زمان ہے جس بستی میں تشریف لانا ہے، جو اس کی نشانیاں انہوں نے پڑھی تھی، جب مدینہ پاک کے اندر وہ ساری نشانیاں دیکھی تو علماء نے وہی ڈیرا لگا دیا، پڑھا ہوا رکھا، پڑھا ہوا، جب باقی قافلہ رواں ہوا علماء وہیں پر رک گئے۔
उलमा जब वहीं पर रुक गए तो जब तुबा हमीरी आगे गया तो उसने देखा उलमा काफिले के अंदर मौजूद नहीं। उसने पूछा उलमा कहाँ गए? कहा बादशाह सलामत, वो तो उस बस्ती के अंदर जहां हमने पड़ाव किया था वहीं पर रुक गए थे। उसने कहा काफिला वापस मोड़ो जी। काफिला वापस हुआ, वहां पहुंचे, उलमा से पूछा भाई हमने तो आपको साथ रखा था बरकत के लिए, तो आप यहाँ पर रुक के वजह क्या है, सबब क्या है? तो उन्होंने बताया कि हमने अपनी किताबों के अंदर नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो निशानियां पढ़ी हैं वो सारी निशानियां इस बस्ती के अंदर पाई जाती हैं। हम तो यहाँ रुक के हुजूर अलैहिस्सलाम का इंतजार करेंगे और अब की बरगाह में इल्तिजा करेंगे कि हमें उनका ज़माना नसीब अता फरमा दे और उनकी गुलामी की शरफ से मुशर्रफ फरमा दे। तो हिजरी ने जब हुजूर अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व कमालात सुने तो उसने बाकायदा एक खूबसूरत घर तैयार किया, तमाम उलमा को अलग घर बना के दिए और एक इजाफी घर बनाया, और वो जो उलमा का सरदार था उस घर की चाबी उसके हाथ में दी। कहा जब नबी आखिर ज़मान तशरीफ लाए तो मेरा भी सलाम अर्ज करना और ये घर मेरी तरफ से उनको तोहफे में पेश करना। और उलमा फरमाते हैं कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम मदीना हिजरत करके गए, आपने अबू अय्यूब अंसारी के घर में पड़ाव किया तो अबू अय्यूब अंसारी उन्हीं की औलाद में से थे जिसको तुबा हिजरी वो चाबी हुजूर के घर की दे कर गया था। और हुजूर ने कहा था ना कि मेरी ये ऊँटनी अल्लाह ताला की तरफ से मामूर है, इसको जहां अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा वहां जाके ये ठहर जाएगी। और ऊँटनी भी अल्लाह के हुक्म से उसी घर में जाके ठहरी जो हजारों साल पहले तुबा हिजरी आपके लिए तैयार करके जा चुका था। नस्तूरा राय कहीं इंतजार कर रहा है, कहीं बुहीरा राय में इंतजार कर रहा है। अब बुहीरा राय ने जब अपनी किताबों के अंदर पढ़ा ना कि हुजूर अलैहिस्सलाम वे शाम का सफर करेंगे तिजारत के लिए, तो उसने शाम के रास्ते के अंदर अपनी कुटिया डाल दी, अपनी एक झोपड़ी डाल दी और वहां पर रुक गया। तो जब उसके चेलों ने, उसके मुरीदों ने, उसके शागिर्दों ने देखा कि हमारा जो उस्ताद है, हमारा जो शेख है, इसने तो यहीं रास्ते के ऊपर अपनी कुटिया डाल ली, अपनी झोपड़ी डाल ली, अपना एक घर बना लिया है, तो उन्होंने कहा कि उस्ताद मोहतरम आप यहाँ रहेंगे तो हमने भी यही रहना है, हमने तो आप ही के साथ रहना है। अब उसके शागिर्द कहते हैं बुहीरा राय का मामूल ये था, सुबह जब सूरज तुलू होता तो वो अपने उस जो चुबारा उसने बनाया हुआ था उसके ऊपर बैठ जाता और मदीने की तरफ मुंह करके बैठ जाता और शाम के टाइम नीचे वापस उतर आता। रोज उसका मामूल यही है, सुबह तड़के उसने अपनी उस कुटिया के ऊपर बैठ जाना है मदीने की तरफ मुंह करके जैसे किसी का इंतजार हो रहा है, और शाम के टाइम जब अंधेरा फैलने लगा तो नीचे आ जाता। तो एक दिन ऐसा था कि सुबह के टाइम जब बैठा, दोपहर का वक्त हुआ, भागा भागा नीचे आ गए। ने कहा उस्ताद हमने तो आपका मामूल देखा था, आप सुबह बैठते थे तो शाम को उतरते थे, आज जल्दी वापस उतर आए, क्या वजह है? कहा जिनके इंतजार में बैठा था वो काफिला आ रहा है, जल्दी जल्दी खाना तैयार करो। सुभान अल्लाह। कहा हुजूर के इंतजार में बैठा था, मैंने किताबों में पढ़ा था कि हुजूर का काफिला मदीने से आएगा, शाम की तरफ जाएगा। रोज सुबह जो बैठता था इस इंतजार में बैठता था कि कब काफिला हुजूर का वहां से आएगा। तो कहा हुजूर अलैहिस्सलाम का काफिला मुझे नजर आ रहा है, तो काफिला मुझे नजर आ गया तो जल्दी जल्दी खाना तैयार करो। शागिर्दों ने खाना तैयार किया। जब वो काफिला करीब पहुंचा उसने कहा कि हमारे लिए आप थोड़ी देर ठहरे, हमने आपके लिए खाना तैयार किया है, ज़ियाफ़त का इंतजाम किया, आप खाना खा के जाएं। वो सारे रुक गए। अब सारे मेहमानों को बुला लिया, सारे आ गए। अब बुहीरा राहिब की निगाहें कुछ ढूंढ रही हैं, कभी इधर देखती हैं कभी इधर देखती हैं, लेकिन प्यासी निगाहों को सैराबी नहीं होती। वो पूछता है भाई तुम किसी को छोड़ तो नहीं आए, कोई बंदा रह तो नहीं गया, क्या सारे काफिले वाले आ गए हैं? काफिले वाले कहते हैं हाँ जी सारे आ गए। कहा नहीं देखो हो सकता है कोई रह गया हो। तो उन्होंने निगाह उड़ाई, कहा एक बंदा था जिसको हम अपने काफिले के सामान की हिफाजत के लिए वही छोड़ा है। कहा उन्हीं के लिए तो सारा एहतमाम हुआ था। अब ये क्या है कि बारात सारी आ गई, दूल्हा पीछे छोड़ा है जी। कहा उनके लिए तो सारा एहतमाम हुआ था, जाओ जल्दी उनको बुलाओ जी। जब हुजूर अलैहिस्सलाम आते हैं तो जल्दी आगे से बढ़कर हुजूर अलैहिस्सलाम का हाथ चूमते हैं और अबू तालिब के पास जाके कहते हैं अबू तालिब हाजा सैयदुल आलमीन हाजा रसूल रब्बिल आलमीन। कहा अबू तालिब ये कोई आम बंदा नहीं, ये तो तमाम जहानों का सरदार है, ये तो अल्लाह तबारक व तआला का रसूल है। हमने जो अपनी किताबों के अंदर आखिर रसूल की निशानियाँ पढ़ी हैं वो सारी निशानियाँ इनके अंदर पाई जाती हैं। अबू तालिब पूछते हैं ये तो बताओ तुझे कैसे पता चला कि अल्लाह के रसूल है? फरमाया मैंने अपनी किताबों के अंदर पढ़ा कि शजर व हजर किसी को सजदा नहीं करते सिवाय अल्लाह के नबी के।
اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے. میں دیکھ رہا تھا تمہارا قافلہ جب وہاں سے چل رہا تھا، جہاں جہاں سے تمہارا قافلہ گزرتا تھا وہاں وہاں جو درخت اور پتھر تھے وہ سجدے میں جھک رہے تھے. جس سے میں سمجھ گیا کہ یقیناً اس قافلے کے اندر اللہ کے رسول شامل ہیں. اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ قافلے والے دوپہر کا وقت تھا تو ایک درخت کے سائے میں سارے بیٹھے ہوئے تھے. درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور جگہ جو سائے والی تھی وہ ساری پر ہو چکی تھی. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جب آپ اس درخت کے نیچے پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام دھوپ میں کھڑے ہوئے، درخت نے سایہ ادھر سے ہٹا کے حضور کے اوپر کر دیا. اور بحیرہ راہب نے کہا کہ ابو طالب میری مانو ان کو یہاں سے واپس لے جاؤ، کہ جس طرح میں نے نشانیوں سے حضور کو پہچان لیا ہے کہ شام کے یہودی بھی حضور کو پہچان لیں گے. اور یہودی ایسی منافق قوم ہے، ایسی بدبخت قوم ہے کہ حضور کو نقصان پہنچانے سے دریغ نہیں کریں گے. جب ان کو پتہ چلے گا کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر قریش میں چلی گئی ہے، عرب میں چلی گئی ہے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے درپے ہوں گے. میرا مشورہ یہیں سے آپ لوگ واپس چلے جائیں، ان کو لے کے واپس چلے جائیں. اس نے بڑے انعام و اکرام سے نوازا، زیتون بھی پیش کیا، کیک بھی پیش کیے، فالودے بھی پیش کیے، کہا یہاں سے واپس چلے. تو ابو طالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سے لے کے واپس آ گئے. تو کہیں بحیرہ راہب منتظر ہے اور کہیں جو ہے وہ نستورہ راہب منتظر ہے، کہیں طبہ حمجری منتظر ہے. اور اس سے پہلے حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے اور سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے گئے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب وقت وصال قریب آیا تو آپ نے بیٹے حضرت شیس کو بلایا. شیس کو بلا کر کہا کہ بیٹا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، تو اگر محمد عربی دنیا میں تشریف لائے تو ان کی غلامی اختیار کرنا، ان پر ایمان لانا اور ان کے دین کی دعوت دینا اور ان کی مدد و نصرت کرنا. شیس عرض کرتے ہیں کہ ابا جان آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں شیس یہ وہ ہے جن کے صدقے اللہ نے تیرے والد کی توبہ قبول کی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مقام ابراہیم کے پتھر پہ کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کی آمد کی دعائیں کرتے ہیں. تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام حضور علیہ السلام کی ذکر کی محفلیں سجا کے بیٹھتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے وہ ذکر کی محفل سجاتے تھے تو کہتے تھے کہ وہ نبی آنے والے ہیں، اور ہم حضور کی ذکر کی محفل سجاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حضور آ گئے. وہ کہتے تھے کہ آنے والے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آ گئے. بس فرق اتنا ہے، ورنہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے حضور علیہ السلام کی ذکر کی محفل سجائی. انجیل برنباس کے اندر یہ موجود ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو اکٹھا کیا، حواریوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ میرے حواریوں ایک نبی آنے والے ہیں کہ جن کا نام احمد ہوگا اور میں تو ان کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں، تو اگر وہ نبی تشریف لائے تو تم نے ان کی غلامی اختیار کر. اب ہر امتی یہ سوچتا ہے نا کہ میرا نبی سب سے اعلیٰ ہے. ہر شاگرد کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرا استاد سب سے کامل و اکمل ہے. ہر بیٹا ہر اولاد یہ سمجھتی ہے کہ میرا والد جو ہے وہ سب سے بہادر ہے، سب سے اعلیٰ ہے. تو یہ ایک انسان کی ایک فطرت ہے کہ شاگرد اپنے استاد کو، بیٹا اپنے والد کو، امتی اپنے نبی کو، مرید اپنے پیر کو سب سے افضل جانتا ہے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کی شان جب یہ بیان کی تو امتی جو حواری تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، تو وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اے عیسیٰ کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوں گے؟ اور یہاں سوچیں کہ حواری کی سوچ کیا ہے کہ میرے نبی سب سے افضل ہو رہا ہے. اب بدبختی کا عالم دیکھیے کہ بندہ نبی بھی کہے، کلمہ بھی پڑھے اور پھر ایپ بھی نکالتا رہے. یہ تو بدبختی کی انتہا ہے کہ بندہ کہے میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں حضور کا غلام ہوں، غلامی کا دعویٰ بھی کرے، پھر حضور علیہ السلام کے کمالات کا انکار بھی کرے، پھر حضور علیہ السلام کے ذکر سے چڑھے بھی، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویاں رہے، پھر کہے مردک کہ کیا میں نہیں ہوں محمدی؟ ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ذکر ہو تو چڑھ جائے، نقص کا جویاں رہے، حضور علیہ السلام کے نقص تلاش کرتے رہے کہ حضور کے پاس کون سا کمال نہیں تھا، اور پھر بھی کہے کہ میں محمدی ہوں، میں حضور کا غلام ہوں.
کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی؟ آقا حضرت فرماتے ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، جی بالکل تو حضور کا امتی نہیں ہے، کیونکہ امتی کی تو یہ شان ہے، امتی کی تو یہ شان ہے کہ جب حضور کی غلامی اختیار کر لی تو پھر اس کے نزدیک پھر حضور سب سے افضل اور اعلیٰ، حضور کی شان سب سے افضل اور اعلیٰ۔ تو یہ عشق کا اور محبت کا اصول ہے، جس سے محبت ہو وہاں عیب نظر نہیں آتا۔ واللہ عالم یہ کہانی سچی ہے یا کسی نے ویسی بنائی ہے، لیکن بات بڑی حقیقت ہے اور سمجھنے والی ہے۔ کہتے ہیں کہ مرزا غالب کو ایک جمعدارنی سے جو نا سیپرانی جس کو کہتے ہیں آج، یہ جھاڑو پوچھا کرنے والی، اس سے محبت ہو گئی، اس سے محبت ہو گئی۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ جو جمعدارنی تھی مرزا غالب کی محبوبہ تھی، وہ آ رہی تھی، اس نے سر کے اوپر وہ ٹوکرا اٹھایا ہوا ہے، ہاتھ میں جھاڑو پکڑا ہوا ہے، بال جو ہے وہ میلے کو چلے ہیں، کپڑے گندے ہیں جی، اور جھاڑو ہاتھ میں پکڑا ہوا، ٹوکرا جو ہے سر پہ رکھا ہوا گندگی کا۔ تو کسی نے مذاق میں کہا مرزا غالب یہ تیری محبوبہ ہے، اس سے تو محبت کرتا ہے؟ تو غالب کہنے لگا کہ میری آنکھ سے دیکھو کہ سر پہ سورج، ہاتھ میں دمدار ستارہ، دیکھو کس شان سے آتا ہے محبوب ہمارا۔ بظاہر کہانی فرضی لگتی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس غالب نے نقشہ کیسے کھینچا کہ وہ گندگی کا ٹوکرا جو اس نے سر پہ اٹھایا ہوا تھا، اس نے کہا دیکھو میری آنکھ سے دیکھو یہ سر پہ سورج کے اٹھائے ہوئے، اور وہ جھاڑو اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، کہا ہاتھ میں دمدار ستارہ، اور وہ جو مٹک کے چل رہی تھی ٹیڑھی میڑھی ہو کے، کہا کہ دیکھو کس شان سے آتا ہے محبوب ہمارا۔ تو ہزاروں عیب ہوں کسی محبوب کے اندر تو محبت کرنے والے کو عیب نظر نہیں آتا، تو جس محبوب کو رب نے بے عیب پیدا کیا ہو اس کے اندر عیب نظر آ جائے، یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو بے عیب پیدا کیا۔ وہ حسان بن ثابت نے کیا کہا تھا؟ خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، اور اعلیٰ حضرت فرماتا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، ماں نقص تو دور کی بات ہے، نقص کا گمان بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ یہ جو لیلا تھی اس نے مجنو کو پاگل کر دیا۔ یہ مجنو نام اس کا مجنو نہیں تھا، اس کا نام عامر بن قیس تھا، اور سیرت نگار لکھتے ہیں، تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یہ دور صحابہ اس نے پایا ہے۔ کہ عامر بن قیس سے مجنو کیسے ہوا، یہ مجنو نام کیسے مشہور ہوا؟ تو لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس کے دور کے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں کوئی معاملہ ہوا، تو اس دور میں ہر محفل میں جو موضوع سخن تھا وہ یہی تھا کہ حضرت امام حسن درست ہیں یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درست ہیں۔ تو کسی نے عامر بن قیس سے پوچھا بھائی تم بتاؤ کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ درست ہے یا یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فکر یہ درست ہے، دونوں میں سے کون درست ہے؟ تو کہنے لگا کہ دونوں غلط ہیں، میری لیلا درست ہے۔ تو اس وقت پوچھنے والوں نے کہا تھا انت مجنون، کیا تو پاگل ہے کہ دونوں کو غلط کہہ رہا ہے اور اپنی لیلا کو درست کہہ رہا ہے؟ تو یہ لوگوں نے کہا تھا انت مجنون، کیا تو پاگل ہے، تو اس سے اس کا نام مجنون مشہور ہو گیا۔ تو بعض روایات کے مطابق یہ شہزادہ تھا۔ علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ لیلا کے عشق میں مجنون جو ہے وہ اپنی عقل کھو بیٹھا ہے، تو اس نے اپنے مریدوں اپنے اس درباریوں کو کہا، وزیروں کو کہا مجھے دکھاؤ تو صحیح لیلا کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، ایک ایسی حسن کی پری، ایک ایسی ماں جمال ہے جس نے ایک شہزادے کو پاگل کر دیا، شہزادے کو مجنون بنا دیا۔ تو اس کے حکم پر لیلا کو بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ جب لیلا بادشاہ کے دربار میں آئی تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک عام سی شکل و صورت والی عورت ہے، نہ کوئی بہت زیادہ رنگت خوبصورت ہے، نہ نیب نقش اتنے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگا لیلا تو اتنی خوبصورت تو نہیں، تیرے اندر کون سی ایسی خوبی تھی، کون سا تیرے اندر کمال تھا، کون سی تو حسن کی پری تھی جس نے ایک بادشاہ کے شہزادے کو پاگل کر دیا؟ تو لیلا کہنے لگی گفت خامش چوں تو مجنون نیستی، کہا بادشاہ تو چپ کر جا، تجھے میرا حسن کہاں سے نظر آئے، تو مجنون تھوڑا ہی ہے، تو مجنون تو نہیں ہے کہ تجھے میرا حسن نظر آئے۔ دیدے مجنون اگر بودے تو راہ از دو عالم بے خطر بودے تو راہ، میں کہ تو مجنون کی آنکھ سے دیکھ، اگر تجھے مجنون کی آنکھ میسر آ جائے پھر تجھے پتہ چلے لیلا کا حسن کیسا ہے۔ تو بات یہ کر رہا تھا، کہا کہ نتیجہ علامہ رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نکالا، فرمایا کہ اگر لیلا کا حسن دیکھنا ہو تو پھر مجنون کی آنکھ چاہیے،
اور حضور علیہ السلام کے کمالات دیکھنے ہوں تو حضور کی غلامی کا پٹا گلے ہونا چاہیے. جب حضور علیہ مدینے کا سرما آنکھوں میں ہوگا، خاک مدینہ کا سرما، تو پھر حضور علیہ السلام کے کمال نظر آئیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسے کمال عطا فرمایا. اور اقبال کہتے ہیں کہ خدا کی چوکھٹ تک اگر رسائی مل جائے تو پھر شکریہ حضوری کا ادا کرنا پڑتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے صدقے ملا ہے. یہ کمال حضور علیہ السلام کے صدقے ہوا ہے. اور آپ آگے دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پاک تمام ارکان کے آخر میں رکھا ہے. پہلے قیام لازم کیا، قیام کے اندر سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے، سورت ملانی ہے، رکوع کے اندر تسبیحات پڑھنی ہے، سجدے کے اندر تسبیحات پڑھنی ہے، لیکن درود سب سے آخر میں پڑھنا ہے. کہا درود سب سے آخر میں کیوں رکھا گیا؟ کہا اس لیے رکھا گیا کہ یہ سارا کچھ جو نصیب ہوا ہے حضور کے صدقے نصیب ہوا ہے. بات تم نے رب کی بارگاہ میں قیام کیا، فاتحہ پڑھی، ثنا کی، رب کی تسبیحات بیان کی، اس کی کبریائی بیان کی، کہا یہ سارا کچھ تم نے کر دیا، اب میرے محبوب کی بارگاہ میں درود پڑھو کہ ان کے صدقے یہ سب کچھ مجسم ہوئے. تو یہ حضور علیہ السلام کے صدقے سارے کمال ملے. تو بات کرتا عیسیٰ علیہ السلام کا وہ حواری جو تھا، امتی کہنے لگا عیسیٰ کیا وہ جو نبی آخر زمان آئیں گے کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوں گے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام عرض فرماتے میرے غلام افضل ہونے کی بات کرتے ہو، اگر ابن مریم کو ان کے تسمے باندھنے کی سعادت مل جائے تو یہ ابن مریم کا نصیب ہے. اللہ کا یہ فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عظیم نبی ہمیں عطا فرمایا. یہ ہم ان کی جو ذکر کی محفل سے جا کے بیٹھے ہیں، یہ ابھی حافظ نعمان صاحب یہ شعر پڑھ رہے تھے، فیض ان کا ہے کہ عجب فیض ان کا ہے کہ درود ان پہ پڑھتے ہیں خود سمر جاتے ہیں. تو یہ ہم جو ان پہ درود پڑھتے ہیں، ان کی جو ذکر کرتے ہیں، ان کی جو محفلیں سجاتے ہیں، تو یہ ان پہ کوئی احسان نہیں کرتے، یہ ہم اپنی آخرت کو سنوار رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان محفلوں کے صدقے ہماری آخرت کو درست فرمائے، ہماری قبروں کو روشن فرمائے.